بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری تربیت کی باتیں ہیں۔ ماہ رمضان تربیت کا مدرسہ ہے، اس کو المدرسۃ الرمضانیہ کہا جاتا ہے، رمضان کا مدرسہ، رمضان کی تربیت گاہ۔ اس مہینے کا پل پل، اس کی ایک ایک گھڑی ہم سب کی اصلاح، ہم سب کی سدھار اور ہم سب کے دین، ایمان، عقیدے، عمل، ہمارے اور آپ کے تقویٰ، ہماری اور آپ کی سوچ اور ہماری اور آپ کی سوجھ بوجھ کی اصلاح کرنے کا موقع ہے۔ آج ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے رمضان کی 24ویں تاریخ میں ہے۔ شب جو آ رہی ہے 25ویں شب ہے اور بہت کم دن باقی بچے اس بابرکت موسم کے مہینے کے، جس میں ہم اور آپ سایہ حاصل کر رہے ہیں۔ جلد ہی یہ مہینہ ہم سے آپ سے رخصت ہو جائے۔ آپ سوچیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں ہم سے آپ سے۔ ہماری اور آپ کی جو بہت بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھا لیں، اپنے دامن مراد کو نیکیوں سے بھریں، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بوجھل کریں، اپنی غلطیوں سے، گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ توبے کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس اہم بات کو ایسے بھی پورے موسم میں ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، بالخصوص جب یہ گھڑیاں مختصر سے مختصر ہوتی جا رہی ہیں تو یہ سوچ، یہ نظریہ اور اس کے لیے عزم، اس کے لیے ذمہ داری کا احساس ہمارا اور آپ کا بڑھ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل تمام مردوں کو، خواتین کو، جوانوں کو، بچوں کو، سبوں کو، امت اسلام کو اس بابرکت موسم کی گھڑیوں سے، اس کے قیمتی انمول لمحات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے سے ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی کی صفت سے تاعمر متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خلوت، ہماری جلوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے لبریز رہے۔ کوئی پل، کوئی گھڑی ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسا نہ آئے جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دیں، اللہ کے دین کو فراموش کر دیں۔ ہر پل، ہر گھڑی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے اعمال کو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس کا نیک صلہ بدلہ دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سے خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس مہینے میں جہاں تربیت کے بہت سارے پہلو ہیں اور عبرت کے، نصیحت کے بہت سارے گوشے ہیں، انہی تربیت کے گوشوں میں سے ایک گوشہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس مہینے کا، رمضان کا ایک بہت بڑا تعلق اسلامی تاریخ سے اس پہلو پر بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک سے زیادہ اسلامی جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ تو جہاں یہ مہینہ بہت سارے پہلوؤں پر ہماری اور آپ کی تربیت کرتا ہے اور ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے، وہیں ہماری تربیت کا یہ پہلو بھی ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ مہینہ الحمدللہ اسلام کی عظمت کا بھی مہینہ ہے، اسلام کے غلبے کا مہینہ ہے، اسلام کی تمکنت کا مہینہ ہے، اسلام کی شان و شوکت کا مہینہ ہے، توحید کی سربلندی کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت و سیرت کی شان اور بلندی کا مہینہ ہے، کفر کی ذلت کا، شرک کی ذلت کا مہینہ ہے۔ یہاں یہ پیغام بھی ہمیں اور آپ کو لے کر کے جانا ہے۔ اگر بہت زیادہ تفصیل میں جا کر کے بات کریں تو وقت کم ہوگا، باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ بہت ہی سمٹ کر کے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے
بنیادی طور پر اس پہلو پر آپ کے سامنے بات عرض کرنی ہے کہ اس مہینے میں اسلامی تاریخ کی کئی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو ہمارے سامنے دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جو فیصلہ کن جنگیں ہوئی ہیں، جس سے تاریخ کا رخ بدل گیا، جس سے تاریخ کی دھار بدل گئی، اسلام کی عظمت اور اس کی شان دوبالا ہو گئی، اسلام غالب ہو گیا، کفر سرنگو ہو گیا، کفار مشرکین دشمنان دین ذلت اور ذلیل اور خوار ہو گئے۔ اس طرح کی دو تاریخی جنگیں اسلامی تاریخ کی، سیرت رسول کی اگر ہم کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز محدود ہو سکتی ہے۔ پہلی اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ جو ہوئی ہے وہ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر، غزوۃ بدر الکبریٰ، غزوہ بدر کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو المعرکۃ الفاصلہ بین الحق والباطل، قرآن کریم کے الفاظ میں الفرقان کہا گیا ہے۔ جنگ بدر مدینہ طیبہ سے 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کی بستی، وہاں پر وہ پہلی اسلامی تاریخ کی فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی جنگیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، جھڑپیں جنگ بدر سے پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن بہت معمولی تھیں اس جنگ کے مقابلے میں۔ میرے بھائیوں، جب ہم جنگ کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہرگز کوئی اس موضوع کا وہ مطلب نہ نکالے جو بعض لوگ اس طرح کے موضوعات کی مناسبت پر نکال لیتے ہیں۔ جذباتیت پیدا کرنا، ایموشن پیدا کرنا، یا اس طریقے سے مار دھاڑ اور قتل و غارت گری کی فضا بنانا، خارجیت کی راہ ہموار کرنا جہاد کے نام پر، غزوے کے نام پر، اور ایسے ہی رافضیت کی راہ اختیار کرنا، یا ایسے ہی اخوانیت اور عقل پرستی کی، ہوا پرستی کی جو سوچ ہے، وہ نتیجہ کوئی اس طرح کے موضوعات سے نہ نکالے، بلکہ اس طرح کے موضوعات سے ہمیں وہ سبق ملتا ہے جو اس طرح کے باطل افکار، غلط نظریات کی تردید کرتا ہے۔ اسلام کے اندر جو جہاد کا نظریہ ہے، جو غزوے کا نظریہ ہے، جو اس کی تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، اللہ کی کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں، سنت کے اندر عملی طور پر، قولی طور پر جو اس کا دستور اور نظام ہم کو ملتا ہے، وہ پورے طور پر اس خارجیت سے، اس دنگے فساد سے، اس ٹیررزم سے، اس انتہا پسندی سے، شدت پسندی سے، ناحق کسی کی جان مال آبرو پر حملہ کرنے سے، اور اسی طرح سے یہ جو اس وقت دنگا فساد چل رہا ہے، یا اسی طریقے سے رافضیت کی جو جڑیں ہیں اخوانیت کی شکل میں، یا اور دیگر تشدد کی شکل میں، ان تمام کے راستوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اسلامی جہاد، اسلامی غزوہ، اسلامی معرکے ایک دم الگ شان رکھتے ہیں، اس کی خصوصیت الگ ہے، اس کی شان الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے، اس کے اندر سراپا خیر ہے، کہیں بھی ظلم نہیں ہے، کہیں بھی ناانصافی نہیں ہے، کہیں بھی انتہا پسندی نہیں ہے، کہیں بھی ناحق کسی کی جان مال عزت آبرو پر حملہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی جہاد سراپا خیر کا باعث، اس کے اندر ویسا کوئی نظریہ نہیں پایا جاتا جیسا نظریہ آج کل لوگ یہ دہشت گردی کے نام پر، جارحیت کے نام پر، تشدد کے نام پر، اخوانی، رافضی، قطبی، مودودی، اور ان سب کا جو سب سے پہلا نام ہے وہ خوارج کا، خارجیت کا، وہاں سے یہ چیز نکلتی ہے۔ سراسر اسلامی جہاد ان تمام گندگیوں سے پاک ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، عرض کر دوں بطور یاد دہانی میرے بھائیوں، اسلامی جنگوں کا نام لے لے کر لوگ آج انتہا پسندی، تشدد کی بات کرتے ہیں، خارجیت کی بات کرتے ہیں، اور اسے جہاد کا نام دیتے ہیں۔ ناحق جان پر، ناحق مال پر، ناحق آبرو پر حملہ کرنا، اور معصوموں کی جان لینا، اور ارہاب یعنی امن و امان کو غارت کرنا، اور اس کا نام جہاد کا دینا، یہ اس وقت کا سب سے خطرناک فتنہ ہے جو ماضی قریب میں بہت زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے اس طبقے کے لیے جن کو ہم شباب اور نوجوانوں کا طبقہ کہتے ہیں، یہ کسی بھی امت کا، کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی اور مضبوط سرمایہ ہوا کرتے ہیں، ان کو ورغلانے میں، بہکانے میں، گمراہ کرنے میں سب سے بڑا رول اور کردار ادا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب ان تفصیلات پہ جانے کے بجائے ماہ رمضان کے تناظر سے جنگ بدر کا پیغام کیا ہے اور اس کا
اس سے ہمیں کون سے اسباق ملتے ہیں، کون سے دروس ملتے ہیں، ہم کیا سیکھتے ہیں، ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، موجودہ حالات میں ہمیں کس طرح سے بشارت کا، خوشخبری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک امیدیں لگانے کا ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے، اسے ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آئیے بہت ہی اختصار کے ساتھ بات کریں۔ جنگ بدر جو ہے، بدر سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ ہے اور اسے اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم فیصلہ کن جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جس دن، وہ جنگ بدر کا دن جس دن دو فوجیں، دو جتھے ایک دوسرے سے ٹکرائے، دونوں کی ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ یوم الفرقان، وہ فرقان کا دن تھا۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والا دن، شرک اور کفر کو، توحید اور اخلاص کو الگ الگ کر دینے والا دن، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی، توحید الہ، توحید عبادت کو الگ کر دینے والا اور شرک اور بت پرستی کو الگ کر دینے والا، وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کا دین ہے، عقیدہ ہے اسلام، اسے اور اس کے بالمقابل جو شرک ہے، بت پرستی ہے اور اس کے علاوہ لات منات اور عزا کے سامنے سر جھکانے کا جو عقیدہ ہے، اس کو الگ تھلگ کر دینے والا دن، اس دن کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو فرقان کہا گیا، قرآن کریم فرقان ہے، اللہ کا دین، دین اسلام فرقان ہے، یہ اسلامی جنگ فرقان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرقان ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حق اور باطل کو الگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام حق کا اور باطل کا امتیاز کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ شرک اور کفر اور بت پرستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے الگ تلگ کر کے بتا دیا جائے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے، یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محرومی کا راستہ ہے، اور اسلام، ایمان، توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی، اخلاص عبادت دنیا میں امن و امان کا راستہ ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جنت کا راستہ ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پر میرے بھائیوں یہ نقطہ، یہ نقطہ بھی ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کفر کی تردید ضروری ہے، شرک کا رد کرنا ضروری ہے، کفار کا رد کرنا ضروری ہے، مشرکین کا رد کرنا ضروری ہے، باطل پرستوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے، حق کو نمایاں کرنا ضروری ہے، اسلام کی عظمتوں کو دوبالا کرنا ضروری ہے، اور سنت کو بلند کرنا ضروری ہے، توحید کا علم جھنڈا بلند کرنا ضروری ہے، توحید پرستوں کی حمایت کرنا ضروری ہے، توحید کے مشن کو دنیا میں عام کرنا ضروری ہے، توحید و سنت کے مشن کے عام کرنے والوں کا ظاہری مانوی ہر طرح تعاون کرنا ضروری ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے، ان کو اپنے وقت سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے مدد پہنچانا ضروری ہے، اور کفر اور شرک اور کفار اور مشرکین اور اہل باطل کی سرکوبی کرنا ضروری ہے، زبان سے، قلم سے، ہر اعتبار سے۔ یہ اس دین اسلام کا بنیادی مقصود ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جنگ بدر جب پیش آئی ہے تو وہ کون سی تاریخ تھی، کون سا مہینہ تھا؟ یہی ہے مناسبت دو جنگوں کا ہم نے ذکر کیا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جنگ بدر اسی رمضان میں پیش آئی تھی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، دوسرا سال ہے اور جنگ بدر پیش آ رہی ہے، ماہ رمضان ہے، 17 تاریخ ہے، رمضان کی 17 تاریخ اور ہجری سال کا دوسرا مہینہ، سن 2 ہجری، ماہ رمضان اور 17 تاریخ، یہ ہے جنگ بدر کے پیش آنے کی تاریخ اور ڈیٹ۔ جنگ بدر پیش آئے رمضان میں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوسری جنگ کون سی ہے جس کو غزوۃ الفتح کہا جاتا ہے؟ فتح مکہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، فتح مکہ بھی رمضان میں پیش آئی ہے، اور وہ روایتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فتح مکہ کے موقع پر جب جنگ فتح کے لیے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب قریب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، اِنَّكُمْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، اے لوگوں، ساتھیو، تم اپنے دشمن سے قریب ہو گئے ہو، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، اور دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے روزہ توڑ دینا زیادہ طاقت کا باعث ہو سکتا ہے۔
اس لیے اگر کوئی توڑنا چاہے تو روزہ توڑ سکتا ہے. یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے، ان اعذار میں سے ایک عذر ہے جس کے لیے روزہ توڑا جا سکتا ہے. اس کے بعد اور جب قریب آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم مسبحو عدوکم، تم بالکل اپنے دشمنوں سے ٹکرانے والے ہو، اپنے دشمنوں سے گڈ بھیڑ کرنے والے ہو. والفطر اقوی لکم، اور روزہ توڑ دینا تمہارے لیے زیادہ طاقت و قوت کا باعث ہے. فافطروا، اس لیے میرے ساتھیوں تم روزہ توڑ دو اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ فتح مکہ کے اندر پیش آیا. جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام روزے کی حالت میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں اور پہلی اسلامی تاریخ کی فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے کھڑے. میں بہت سرسری طور پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جنگ بدر جو ہوئی ہے نا، ایک تو فیصلہ کن ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. یہ جنگ کوئی ایسے نہیں ہوئی ہے کہ باقاعدہ پلان شدہ کہ ہم نکل کر کے آ رہے ہیں اور دشمنان اسلام نکل کر کے آ رہے ہیں، وہ بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آ رہے ہیں، ہم بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آ رہے ہیں. ایک جگہ متعین ہے، وہاں پر دونوں اکٹھا ہو کر کے دونوں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں گے. ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس کا خلاصہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ نے جو سلوک کیا تھا، ان کی جانوں کا نقصان، ان کے مالوں کا نقصان، ان کی اولاد کو چھین لینا، ان کے گھر-بار کو چھین لینا اور ان کے اعزا اقارب کو جدا جدا کر دینا، عورتوں کو بچوں کو الگ تھلگ کر دینا، اس طرح سے ظلم کی چکی میں ان لوگوں نے مسلمانوں کو پیسا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا انتقام لینے کے لیے جب آپ کو پتا چلا کہ مکے والوں کا ایک تجارتی قافلہ شام گیا ہوا تھا اور شام سے واپس لوٹ رہا ہے اور ابو سفیان کی قیادت میں وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، سمجھ رہے؟ یہ تجارتی قافلہ ہے جو ملک شام گیا تھا مکہ سے اور وہاں سے واپس مکہ لوٹ رہا تھا، قریب آ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے اس تجارتی قافلے کے آڑے آنے کا فیصلہ کیا کہ اس کو روکا جائے. ان لوگوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، یہ مقصد تھا. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو آگاہ کیا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، جنگ کا مقابلہ کرنے کا، ہتھیار کا، اسلحے جات کا استعمال کرنا اور جان مال کی بازی لگانے کا کوئی معاملہ نہیں تھا. مطلب میرے بھائیوں پہلی فرصت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. صرف اور صرف کیا مقصد تھا؟ مقصد تھا اس تجارتی قافلے کو روکنا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. بہرحال جب اس کی خبر ابو سفیان کو لگ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کر لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے تیزی کے ساتھ اپنی خبر مکے والوں کو بھیج دی کہ محمد اور محمد کے ساتھی ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے تم وہاں سے ایک بڑی تعداد میں ہتھیاروں کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ جلدی سے جلد یہاں پہنچ جاؤ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم محمد اور محمد کے ساتھیوں سے شکست کھا لیں، ہار جائیں، ایسا نہ ہو جائے. ادھر اس نے خبر دے دی اور خبر دینے کے بعد وہاں سے لشکر پورا 1000 کا تیار ہو کر کے مدینے کے قریب، بدر کے قریب پہنچنے لگا. اور بہرحال وہ جو قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، وہ بھی نکل گیا، مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا. تو تجارتی قافلہ تو مکہ کی طرف نکل گیا، لیکن مکے سے 1000 کا لشکر جرار ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا. یہ معاملہ ہو گیا. اسی کو عیر کہا جاتا ہے، تجارتی قافلے کو عیر کہا گیا اور یہ جنگ کرنے والا جتھا جو آیا تھا اسی کو نفیر کہا گیا. اما العیر اما النفیر. تو ہوا کیا؟ اب جب یہ معاملہ ہوا کہ 1000 کا لشکر مشرکین مکہ کا آ گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیوں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کی تعداد بہت کم ہے اور ان کے پاس ابھی وہ مکہ سے نکالے گئے اور ابھی دوسرا سال، ابھی 1 سال مکمل ہوئے، ابھی لوگوں کی معیشت کا مسئلہ، ان کے کاروبار کا مسئلہ، ان کے گھر بار کا مسئلہ کچھ منظم بھی نہیں ہو سکا ہے اور ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں. وہ کیا کریں؟ لیکن بہرحال لڑائی اصل میں تو دین کی، ایمان کی ہوتی ہے. یہ تلوار اور ہتھیار اور تعداد کوئی معنی نہیں رکھتے. اگر سچا
सच्ची तौहीद अल्लाह तबारक व तआला हमारे और दीन में, हमारे और आपके दिल में पैवस्त कर दे, मोजदन कर दे, तो ये सबसे बड़ी ताकत है जिससे अल्लाह तबारक व तआला हर बातिल को शिकस्त खुर्दा बना देता है और अल्लाह तबारक व तआला हक को बुलंद फरमा देता है। और यही मामला हुआ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को कहा, सहाबे किराम तैयार हो गए। मुहाजिरीन की तादाद और अंसार की तादाद, मुहाजिरीन की तादाद कम थी और अंसार की तादाद ज्यादा थी। मुहाजिरीन मुश्किल 70 की तादाद में थे, 70 की तादाद में, और बकिया सहाबे किराम की तादाद जो थी वो अंसार की थी। और 313, 14, 15 तकरीबन, मशहूर 313 है लेकिन रिवायतों में 14, 15 का भी जिक्र आया हुआ है, 14, 15 से 17 तक का जिक्र आया हुआ है। बहरहाल ये 300 कुछ की तादाद जंगे बद्र के लिए बाहर निकल गई। मेरे भाइयों, इनके पास सवारियां नहीं, इनके पास हथियार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम बारी बारी चंद सवारियों पर सवार होकर के बद्र पहुंच रहे हैं। घोड़े सिर्फ 2 हैं। घोड़े कितने? सिर्फ 2 हैं। और ऊंट और ऊंटनियां कमजोर बमुश्किल 70 हैं और 313 की तादाद। मेरे भाइयों, एक पर 2 लोग बारी बारी लगाकर, 3 लोग बारी बारी लगाकर, थोड़ी देर मैं सवार हो जाऊं, 2 लोग पैदल चलें, उसके बाद दूसरा सवार हो जाए, बकिया 2 पैदल चलें, उसके बाद तीसरा सवार हो जाए, बकिया 2 पैदल चलें। इस तरह से पैदल सवारी करते करते इस तरह से लोग बद्र पहुंचे। अब उसकी तफसीलात में तो नहीं जाना है, उसमें खास बात जो आपके सामने जिक्र करनी है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को हौसला दिलाया, सहाबे किराम को आमादा किया, उनको जन्नत के और जन्नत की नेमतों की, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई और अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिरिया किया, जंगी तदबीर इस्तेमाल की। और इस तरह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने, उन जर्नैलों ने, जिनका मकाम बाद में ये हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा युद्रीकुम इन्नल्लाह लअल्लाह तला अला अहली बद्र फक़ाल इअमलू मा शि'तुम फ़क़द गफ़रतु लकुम। वो बदरी सहाबा जो इसमें शरीक हुए, शहीद हो गए, और नहीं भी शहीद हुए, जो भी इस जंग में बद्र में शरीक हुए थे, अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ, इअमलू मा शि'तुम, तुम्हारा जो जी चाहे अमल करो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बख्श दिया है, तुम्हें माफ फरमा दिया है। बहरहाल मेरे भाइयों, जंगे बद्र के इस मौके पर क्या हुआ? अब जाहिर सी बात है कि मुशरिकीन मक्का जो आए हुए हैं उनमें से बड़ी तादाद ऐसी है जो इन सहाबे किराम के रिश्तेदार है। अबू बकर के खानदान के भी हैं, उमर बिन खत्ताब के खानदान के भी हैं, उस्मानी गनी और अली के खानदान के भी हैं, खानवादे नबूवत के भी बहुत सारे लोग, आले बैत के भी बहुत सारे लोग हैं। और आपको पता है, जब जंग की खबर मिली कि मुकाबला होने जा रहा है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान के, आपके चचा और चचा की औलाद, आपके चचा अब्बास और दूसरे चचा, ये भी वहां से मक्का से निकले और मक्का से निकल करके मुसलमानों के साथ मदीने में शरीक हो गए। ये भी वाकया पेश आया। उस वक्त अल्लाह ताला ने उन्हें इस्लाम की तौफीक अता फरमाई, उन्हें हक की पहचान अता फरमाई। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौइद तय किया था वो वक्त आ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों उधर से मुशरिकीन मक्का ने अपने लश्कर को, इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम की तरतीब बनाई। और जो निजाम होता है, मैमना, मैसरा, मुकद्दमा, मुअख्खरा, उसकी पूरी तरतीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान मुतय्यन फरमा दी। और उसके बाद सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ी सी ऊंचाई पर एक खेमा बना दिया और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लाम को वहां पर रहने के लिए मशवरा दिया कि आप यहाँ पर तशरीफ रखें और आपके साथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत साद इब्न मुआज़, मशहूर अंसारी सहाबी, ये 2 सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी के लिए और आपकी हिफाजत के लिए वहां पर रुके। और इस तरह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे किराम को शौक दिलाया और आपने फरमाया मैं युकातिलु हाउलाइल कौमल यौमा साबिरन मुहतसिबन मुक़बिलन गैर मुदबिरिन फयुक़तल इल्ला अदखलहुल्लाहुल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो मुशरिकीन मक्का आए हुए, इस्लाम के दुश्मन, तौहीद के दुश्मन, अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन, जो आज के दिन इनसे लड़ेगा, साबिरन, डट करके लड़ेगा, मुहतसिबन, मुखलिस होकर के लड़ेगा,
کوئی شہرت نہیں, کوئی قبیلے کا نام نہیں, کوئی بہادری کا مقصد نہیں, کوئی مقصد نہیں, محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے لڑے گا. اور کیا فرمایا, مقبلاً, آگے بڑھ کر کے لڑے گا, پیچھے ہٹ کر کے نہیں لڑے گا, یعنی پیٹھ نہیں دکھائے گا بلکہ مردی کے ساتھ آگے بڑھ کر کے لڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ کرنے کے لیے, مناجات کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ کی پشت مبارک پر, آپ کے کاندھے مبارک پر آپ کی چادر تھی, اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے رہے اور مناجات کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مسلمانوں کی تعداد کی کمزوری, ہتھیار کی عدم فراہمی, آلات کی نزاکت اور ہنگامی طور پر ان 313 نہتوں کا مقابلہ جو 1000 کے لشکر سے ہوا, اس کا تذکرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کا سوال کرنے لگے, مدد کا سوال کرنے لگے. اللہم انجز لی ما وعدتنی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جو وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ اسلام کو, مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا, اے اللہ تو اس وعدے کو پورا کر دے, اے اللہ مسلمانوں کی, اسلام کی مدد فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک دعا کرتے رہے, دعا کرتے رہے, یہاں تک کہ دعا کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض. اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عصابہ, یہ چھوٹی سی مسلمانوں کی جماعت جو آج کفار کے مقابلے میں ڈٹ گئی ہے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ, جو اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑے, وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے. کوئی دنیا کے لیے, کوئی دولت کے لیے, کوئی حکومت کے لیے, کوئی سیاست کے لیے, کوئی اپنے ملک کی باؤنڈری کی حفاظت کے لیے, کوئی فلاں کے لیے, اپنے, میرے بھائیوں, اپنے مقصد کے لیے کوئی لڑتا ہے, اس کو جہاد کا نام دیتا ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے, اس کو جہاد نہیں کہتے. ہر لڑائی کا نام جہاد تھوڑی نا, مسلمان بھی یہ لڑ رہا ہو تو کیا ہوا, کیا ہر لڑائی کا نام جہاد ہے؟ جہاد کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے, اللہ کی توحید دنیا میں عام ہو جائے, شرک کا جھنڈا پست ہو جائے, توحید کا جھنڈا دنیا میں بلند ہو جائے. اس نیت سے جو لڑتا ہے فہو فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا. آپ نے فرمایا اے اللہ, اگر یہ چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی 313 کی اگر آج اس لڑائی میں مار دی گئی, ہلاک ہو گئی, قتل کر دی گئی, لم تعبد فی الارض, تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یعنی اللہ پھر کون دنیا میں عبادت کرنے والا باقی بچے گا؟ یہ پوری مسجد مشرکین کفار کی, لات منات عزا کے پجاریوں کی. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا گریا, حد سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہا و زاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, یہاں تک کہ ہاتھ اٹھائے آپ کی چادر مبارک آپ کے کاندھے سے نیچے گر گئی. ابو بکر صدیق پیچھے ہی تھے, انہوں نے وہ چادر اٹھا کر کے اللہ کے نبی کے کاندھے پر رکھی اور آپ نے ہاتھ بھی کاندھے پر رکھا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے, آپ نے اللہ سے اتنا گریہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اس امت کے مومنین کو کبھی شکست نہیں دے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ اور کامیابی اور سربلندی حق والوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملے گی. اور پھر اس کے بعد وہ مقابلہ آرائی شروع ہو گئی. اب جو جنگ کی تفصیلات ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں, ادھر سے 3 لوگ نکل کر کے آئے مشرکین, اور ادھر سے بھی نکل کر کے آئے 3 مشرکین نکل کر کے آئے. جب مشرکین 3 نکل کر کے آئے, میرے بھائیوں, عتبہ, شیبہ, ولید بن عتبہ, اور ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے کہا نکلو مقابلے میں, نکلو مقابلے میں. 3 لوگ نکل کر کے آئے, مدینے کے انصار تھے وہ. ان مشرکین نے کہا نہیں, ہمیں ان سے نہیں لڑنا ہے, یہ تو مدینے والے ہیں, یثرب والے ہیں, ہمیں اپنے خاندان والوں سے, مکے والوں سے لڑنا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو, حضرت عبید کو, اور 3 لوگوں کو, تفصیلات آپ جانتے ہیں. بہرحال اس کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ ان تینوں نے شیروں کی طرح سے لپک کر کے ان تینوں کا خاتمہ کر دیا. اور اس کے بعد معاملہ کیا ہوا, 24 بڑے سردار, ایسے تو مرنے والے اور جہنم رسید ہونے والے 70, کتنے 70, لیکن 24 بڑے سردار اس دن کیا ہو گئے, اس جنگ بدر کے اندر
सब का खात्मा हो गया। अबू जहल समेत फिरऔन हादिहिल उम्मा, फिरऔन हादिहिल उम्मा, अबू जहल समेत उतबा, शैबा और उल वलीद बिन उतबा, इन चार लोगों का खास तौर पर नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था, उन पर खास बद्दुआ फरमाई थी। तो आपने फरमाया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने जंगे बदर का उस मैदान का, उस जगह का आपने मुआयना किया और आपने नजर डाली, तो आप अलैहिस्सलाम सहाबे किराम के साथ आए और आपने कहा यहां फला कत्ल किया जाएगा, यहां कल फला कत्ल किया जाएगा, वहां फला कत्ल किया जाएगा, वहां फला कत्ल किया जाएगा। आपने चंद मुशरिकीन के मरने की और हिलाक होने की जगहों की भी तायीन फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको वही के जरिए अल्लाह ने वो जगह बतला दी और मसरा फलान यहां फला मरेगा, यहां फला कत्ल होगा, फला कत्ल होगा। साहबे किराम कहते हैं अल्लाह की कसम है, जो जगह अल्लाह के नबी ने बतलाई थी कि फला फला जगह फला फला मारा जाएगा, उससे एक थोड़ा भी फासला नहीं हुआ, वही वो लोग कत्ल किए गए जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के अंदर जो तदबीर फरमाई थी, वो तदबीर बड़ी अहम थी, तदबीर बड़ी अहम थी। आपने सहाबे किराम से मशवरा भी लिया था। जब क़याम किया गया तो क़याम करने के बाद मशवरे में ये बात आई कि नहीं, यहां नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ करके हमें क़याम करना चाहिए और चश्मा जहां से पानी मिलता है उस जगह को ज्यादा खोद करके ताकि ज्यादा पानी जमा हो और उसके बाद उसको मुडेर से बंद कर देना चाहिए ताकि यहां से पानी न जाए। तो दुश्मन को कमजोर करने की तदबीर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबे किराम के जरिए से की गई थी। ये बात जंगे बद्र की है और उसके बाद 70 लोग मारे गए और 70 ही कैदी हो करके आए। 70 कत्ल किए गए और 70 कैदी। इन 24 लोगों को, अबू जहल समेत 24 लोगों को, जो सनादीदे कुरैश के सरदार किस्म के जो लोग थे और हद दर्जा इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे थे, ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फी करीब मिन कुर्बानी बद्र के बिला मुडेर वाले कुओं में घसीट करके डलवा दिया अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने। और साहबी बयान करते हैं सख्त गर्मी का दिन था और ये मारे गए मुशरिकीन उसी कलीब में यानी बगैर बुडेर वाले छिछले गड्ढे जैसे कुएं में डाल दिए गए। सख्त धूप थी, धूप की वजह से इनके जिस्म सड़ गए थे, बदतरीन बदबू आ रही थी उससे। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन, बद्र वाले दिन, शिर्क को, मुशरिकीन को, कुफ्फार को, कुफ्र को, कुफ्फार को जलील कर दिया, पस्त कर दिया। इस्लाम का बोलबाला हुआ, इस्लाम गालिब हुआ। इसीलिए इसका नाम पड़ा यौमुल फुरकान, फुरकान वाला दिन, हक और बातिल में तफरीक करने वाला दिन बन गया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जंगे बद्र की जो तफसीलात हैं, उन तफसीलात में जाने का ये मौका नहीं, सरसरी तौर पर इशारा करना था कि इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमा रहे थे, उसी दुआ के दौरान कुछ देर तक आपको नींद की झपकी आई और फिर जब आपकी झपकी गई और आपकी आंख खुली तो आप फौरन बाहर आए और बाहर आकर के आपने वो आयत करीमा पढ़ी थी जिसमें अल्लाह फरमाता है सयुहज़मुल जम्उ व युवल्लून दुबर। ये जो जथा है मुशरिकीन का, कुफार का जो जथा है, लश्कर है, ये शिकस्त खाएगा और पीठ फेर करके वापस भाग खड़ा होगा, मुसलमानों के मुकाबले के लिए टिक नहीं सकेगा। ये बशारत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जंग बाकायदा शुरू होने से पहले ही अल्लाह के कलाम की आयत करीमा को पढ़ करके दे दी थी और नतीजा वही हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को, मुसलमानों को गलबा अता फरमाया और मुशरिकीन को अल्लाह तआला ने जलील फरमाया। उसका एहसान, उस नेमत का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने हम बंदों के सामने किया, मुसलमानों के सामने किया। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अदिल्ला। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने बद्र के दिन तुम्हारी मदद फरमाई थी, जिस दिन तुम कमजोर थे, जलील थे, क्या मतलब पस्त थे, कोई ताकत और कुव्वत, कोई शान और शौकत, कोई हथियार, कोई बहुत बड़ा जथा तुम्हारा नहीं था, तुम हकीर थे, बहुत मामूली थे, तुम्हारी ताकत बहुत कम थी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपनी मदद से, अपनी नुसरत से नवाजा था। अल्लाह ताला ने फरमाया फत्तकुल्लाह
لعلکم تشکرون، اس لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جب ہم مٹھی بھر تھے تو تین چار گنا مشرکین کے مقابلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد سے نوازا تھا، نصرت سے نوازا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیتوں میں صاف صاف ارشاد فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ وہ کون سا دور تھا، وہ کون سے مسلمان تھے، وہ کون سا ایمان تھا دلوں کے اندر، وہ کون سا اسلام تھا عمل میں، کون سا اسلام تھا مدینے کے سماج میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا۔ اور آج دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں اور ہم اپنی دعائیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، لیکن اپنی مشکل حالات سے نکل بھی نہیں پا رہے ہیں الا ماشاءاللہ، ورنہ ہمارے حالات بہت زیادہ نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا ہے کس بات کی؟ انی معکم، کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، اس لیے تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کی ڈھارس بڑھاؤ، ان کو ہمت دلاؤ، ان کو حوصلہ دلاؤ۔ وہ تعداد میں کم ہے، ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس، لیکن وہ دل برداشتہ نہ ہو، وہ دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ ان کو ڈھارس اور مضبوطی دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا کس کو؟ فرشتوں کو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور مشرکین اور کفار کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ طاقت بہت ہے، ہتھیار بہت ہے اور تعداد بہت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں رعب ڈال دے گا، تھرائیں گے، اندر اندر کانپیں گے، مسلمانوں کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہو پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے دلوں میں کیا ڈال دیں گے؟ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ فاضربوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا فاضربوا فوق الاعناق، اس لیے اے فرشتوں ان کفار کی مشرکوں کی گردنیں مارو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کی انگلیوں کے پوروں کو چور چور کر دو، ان کے ہتھیار ہاتھ سے گر جائیں، ان کے نیزے ہاتھ سے گر جائیں، ان کے تیر ہاتھ سے نہ چلے، گردنیں اڑاؤ اور انگلیوں کے پوروں کو نیست و نابود کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کوئی قصور نہیں، سب سے بڑا قصور تو یہ، سب سے بڑا قصور کیا؟ ان لوگوں نے مخالفت کی ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کی، نہ اللہ کی مانی نہ اللہ کے رسول کی مانی، شرک کا، کفر کا، اور ایسے ہی بت پرستی کا بازار گرم کیے رکھا، باپ دادا کی دین کا حوالہ دیتے رہے، توحید نہیں اپنائی، توحید سے بغاوت کی، توحید پرستوں سے بغاوت کی۔ اور کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرے گا، اللہ کی مخالفت کرے گا، اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ، اللہ تبارک اگلی آیت اسی کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو دنیا میں یہ سزا ہے شرک اور مخالفت کرنے کی، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم کا ابدی دائمی عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے پس منظر میں یہ چند باتیں جو چند بہت اختصار کے ساتھ ہم نے کچھ باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج اسلام بھی نرگے میں ہو سکتا ہے، قیامت تک بہت سارے حالات آئیں گے اسلام پر، مسلمانوں پر، توحید پرستوں پر، سنت پر، اہل سنت پر بہت سارے حالات آئیں گے، نازک حالات سے اسلام، مسلمان، سنت، اہل سنت گزریں گے۔ ہمیں ایسے نازک حالات میں ماہ رمضان کی اس مناسبت پر جنگ بدر کے وقوع جو ماہ رمضان میں پیش آیا تھا، اس پس منظر میں ہمیں جنگ بدر سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دو چار باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دو چار باتوں کی طرف۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تعداد کی تلاش میں جتنا رہتے ہیں ہم اور آپ، اس سے کئی گنا زیادہ
हमें और आपको अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह की तलाश में रहना चाहिए। हमारा ईमान कैसा है, हमारे सीरों में तौहीद कैसी है, हमारे रगो रेशे में ईमान की हमीयत कैसी है, हमारी जिंदगी में सुन्नत कैसी है, हमारी जिंदगी में शिर्क और कुफ्र से बगावत कितनी है, हमारी और आपकी जिंदगी में बिदात से, खुराफात से, अक्ल परस्ती से, हवा परस्ती से बगावत कितनी है, इसका जायजा लेने की जरूरत है। वो सहाबा 313 जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ में 1000 के लश्कर जर्रार को, जो सब के सब हथियारों से लैस और इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत से, अदावत से भरे हुए, और उनके 1000 के बीच में 800 सवारियां थी उनके पास। और हमारे पास क्या था मेरे भाइयों? हमारे पास आपने सुन लिया 70 बूढ़ी ऊंटनियां कमजोर और सिर्फ 2 घोड़े, और 1000 से तो 800 सवारियां उनके पास मौजूद थी। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों, हालत यह है इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ हर दौर में कुफ्र का मामला, इस्लाम का मामला कोई किसी जमाने के लिए खास नहीं है। हर दौर में इस्लाम का मामला, कुफ्र का मामला हमेशा टकराव का रहेगा। याद रखें, हमेशा सतीजा कारी चलती रहेगी, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, यानी बहुत पहले से लेकर आज तक ये मुकाबला आ रहा है, ये दुश्मनी, ये नफरत, हक की बातिल की, कुफ्र शिर्क की, तौहीद की, ईमान की, सुन्नत की, बिदात की, ये मुकाबला आ रही हमेशा रहेगी, चलती रहेगी। हम अपने हालात में आज आलम इस्लाम के हालात बहुत ज्यादा परेशान कुन हैं, हम बेचैन हैं, मुसलमान बेचैन है, इस्लामी ममालिक और उनके हुक्मरान बेचैन हैं, अहले इल्म बेचैन हैं, और उम्मत पर गहरी नजर रखने वाले बेचैन। मेरे भाई, इन नाजुक हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? माह रमजान की मुनासबत पर, जंगे बद्र की इस मौजू की मुनासबत पर हमें कुछ नसीहत की बातें जानने की जरूरत है, ताकि हम और आप आजाद ना हो जाएं। मैं चंद बातों का तस्करा आपके सामने करके बात खत्म करूंगा। बहुत लंबी बात नहीं करना है, इसलिए कि प्रोग्राम और ये जो मजलिस है ये मुख्तसर है और आप सब इसकी हकीकत से वाकिफ हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, जंगों के मामले में, है ना, फिक्रों के हालात में सबसे जो बुनियादी बात है वो क्या है? जंगे बदर का मामला हंगामी हुआ कि नहीं हुआ? हंगामी हो, अचानक टकराव की सूरत हाल पेश आ गई। उस हंगामी सूरत हाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु का उसवा क्या रहा, सहाबे किराम का उसवा क्या रहा? अल्लाह के नबी का उसवा और सहाबे किराम की जिंदगी और आपका उसवा, आपके सहाबा का उसवा क्या रहा, वो हमारे सामने रहना चाहिए। अपने कायद, अपने इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत, उनकी तालीमात, उनके इशारे, उनके मशवरे, उनके तरगीब के साथ जुड़े रहना, उनके साथ जुड़े रहना। हर आदमी मनमानी बात नहीं करे। अबू बकर खामोश है कि नहीं खामोश है, उमर बिन खत्ताब खामोश है कि नहीं खामोश है, उस्मान गनी अली खामोश है कि नहीं, कोई अपनी राय नहीं देता। अबू बकर कोई बात नहीं कर रहे, खामोश है, उमर बिन खत्ताब खामोश है, उस्मान गनी खामोश। जंग के मैदान में पहुंच गए, वहां कोई मशवरा देना है तो इजाजत लेकर के मशवरा दे रहे हैं साहबी रसूल, इजाजत लेकर के। अल्लाह के नबी, आपने यहां पर क़याम किया है, ये क़याम जो आपने किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है, आप अलैहिस्सलाम का हुक्म और फरमान है, इसलिए आपने यहां पर पड़ाव डाला है, या फिर ये कोई जंगी तदबीर है, या कोई, है ना, कोई अपनी सोच है कि यहां पर क़याम करना, पड़ाव डालना ज्यादा बेहतर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं, यहां पर जो हमने क़याम किया है, पड़ाव डाला है, वो कोई जंगी तदबीर की बुनियाद पर ही किया है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह का फरमान नहीं है कि यहां पर ही ठहरना है। तो सहाबे किराम ने, कुछ लोगों ने क्या कहा, अल्लाह के नबी फिर इससे ज्यादा मुनासिब वो वाली जगह है, थोड़ा सा आगे पहुंच करके, आगे बढ़ करके चश्मे के पास, चश्मे के जहां से पानी निकलता, उसके पास चल करके क़याम करे, पड़ाव डाले तो ज्यादा बेहतर होगा। ये तरीका था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के असहाब का। आज हालात जो है मेरे भाइयों, मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, क्योंकि मजलिस सियासी है नहीं और सियासी गुफ्तगू करना हमारा मकसूद नहीं है, लेकिन इस तरह के माहौल में इस्लाम की रहनुमाई क्या है, अल्लाह के नबी की सुन्नत और सहाबे किराम की सीरत से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, इस तनाजुर में हमें चंद बातें जानने की जरूरत है।
آج کل جو حالات ہیں میرے بھائیوں، آج دیکھ لیں، ہر آدمی اپنے آپ کو اس بات کا حقدار سمجھتا ہے کہ وہ اس جنگ اور انتشار کے ماحول میں وہ قیادت کا رول ادا کرے، وہ قائد بن جائے، وہ رہنما بن جائے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ سعودی ایسا کیوں نہیں کرتا؟ عراق ایسا کیا کہتے ہیں، ایران ایسا کیوں کرتا ہے؟ اور اسرائیل ایسا کر رہا ہے تو عرب کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے اس چیز کو اپنا مشن بنا لیا ہے، کچھ لوگوں نے کیا کر لیا ہے؟ اس کو مشن بنا لیا ہے۔ عرب کے اہل سنت کے خلاف اہل تشیع، اہل بدعت کی پذیرائی کرنا یہ ان کا مشن بن گیا۔ ہمیشہ یہ بات اڑاتے ہیں، یہ خارجیت زدہ، یہ اخوانی، یہ مودودی قدری ذہنیت کے لوگ یہ پروپیگنڈا ہمیشہ کرتے ہیں۔ اسرار کے فالوور جتنے بھی ہیں یہ پروپیگنڈا ہمیشہ اٹھاتے ہیں۔ یہ دیکھو، اتنی ساری بہنوں کا ایک بھائی ہے، بس ان بہنوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان بہنوں کا ایک بھائی ہے جو بڑا جری ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑا غیرت مند ہے اور بڑا سپورٹ کرنے والا ہے۔ ایران کو ان سارے عرب ممالک کے مقابلے میں ان کو بہن ثابت کرنا، اور ایران رافضی، شیعہ، دشمن کتاب و سنت، بدعقیدہ اور شرک اور کفر سے لے کر توحید رسالت، توحید صحابہ کرنے والے، اس طرح کے عقائد رکھنے والوں کو ساری دنیا کے مسلمانوں کا قائد اور سب سے بڑا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کرتا، اور ہمارا نوجوان اس کو شیئر کرتا، چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر کے لوگ پھیلاتے۔ یہ سارے کام خارجیوں کے ہیں، اخوانیوں کے ہیں، مودودیوں کے ہیں، گمراہوں کے ہیں، جن کو ہم نے، ہمارے بعض نوجوانوں نے اپنا استاد بنایا ہوا ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے کہی جا چکی ہے۔ یاد رکھو، حق کے مقابلے میں کبھی باطل کی تائید نہیں کرنا۔ میرے بھائی یاد رکھنا، یہ کون سا مسلمان ہے، کون سا سنی جوان ہے جو ایک بدعت کے دشمن کتاب و سنت اور دشمن رسالت اور صحابہ کو ساری دنیا کے مسلمانوں کا قائد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہو گئی، جنگ ہو گئی، اس ماحول میں سارے لوگوں کی زبان الا ماشاء اللہ، ورنہ اہل سنت، اہل حدیثوں کے لیے بہت سارے جوان اپنی جہالت، اپنی نادانی، اپنی حماقت کی بنیاد پر، ظاہر پرستی کی بنیاد پر، ناسمجھی کی بنیاد پر ایران کو سب سے بڑا قائد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب بزدل ہے، امارات بزدل ہے، اور قطر بزدل ہے، کویت بزدل ہے، بحرین بزدل، یہ سب بزدل ہیں۔ ایک ہی جری اور بہادر ہے جس کو ایران کہا جاتا ہے۔ سمجھتے بھی ہو کیا بولتے ہو میرے بھائیوں؟ سمجھتے ہو کیا بولتے ہو؟ کون ہے آپ کا قائد بتائیے؟ جنگوں میں، جنگوں کے ماحول میں تم کو قائد ڈھونڈنے کو ملتا ہے جس نے دسیوں لاکھ اہل سنت کا قتل کیا ہے، تم نے آج اس کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا قائد بنا دیا۔ میرے بھائیوں، جہالت ہے، یہ جہالت ہے، پستی ہے، اور اس میں بہت بڑا رول اس قسم کے مولویوں کا ہے۔ ان مولویوں کو، ان نیم مولویوں کو، اور ان میرے بھائیوں مسٹرز جن کو کہا جاتا ہے، جو مولوی اور عالم نہیں ہے لیکن میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، مائک ان کے ہاتھ میں ہے، سب سے زیادہ امت کی رہنمائی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایسے جاہل اور نیم علم والے، ایسے لوگوں کا کردار سب سے بڑا ہے۔ سارے لوگ نکال کر کے اسرار کی ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو، یہ دیکھو اسرار ایرا چل رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ اسرار کا ایرا چل رہا، ڈاکٹر اسرار کا دور چل رہا ہے۔ انہوں نے پیشین گوئی کی تھی 20 سال 30 سال 40 سال پہلے، اور آج ایک ایک پیشین گوئی ویسے ہی پیش آ رہی ہے جیسے ڈاکٹر اسرار نے 30 سال 40 سال پہلے کہا تھا۔ سمجھ بھی نہیں آتا ایک جھٹکے میں یہ اہل حدیث اور اہل سنت کے نوجوان کیسے ان بدعتیوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے، اتنا سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اسرار کون ہے آخر؟ اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کو پتا بھی ہے کون ہے؟ میرے بھائیوں، ایمان، عقیدہ، عمل، فکر، سلوک، منہج اور سوچ، ہر اعتبار سے اسلام کا، مسلمانوں کا خالص سنت کا دشمن ہے۔ وہ پڑھ کر کے دیکھو،
جان کر کے دیکھو 7 جلدوں میں تفسیریں، 7 جلد میں تفسیر لکھی، پوری تفسیر اس کی عقل کا نچوڑ ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ حدیث ہے، نہ صحابہ، نہ منہج، نہ کوئی بھی نہیں میرے بھائی، سب اپنی عقل کی بڑھ اس نے اس کو نکال کر کتاب میں لکھ دیا۔ شیعہ سنی مفاہمت کی بات کرتا، شیعہ سنیوں میں بہت زیادہ ہے نا قربت ہو سکتی ہے، شیعوں نے ایسا کیا، سنیوں نے ایسا کیا، اس لیے دونوں میں بڑی دوری پیدا ہو گئی۔ سنی بہت قریب آ سکتے ہیں، شیعہ بہت قریب آ سکتے ہیں، اور شیعہ سنی مفاہمت اور قربت کے لیے پوری کتاب لکھ کر کے امت کو گمراہ کرنے کا کام کیا، اور جوانوں کو، اہل سنت کے جوانوں کو، ان کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے اس کتاب کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کا کام کیا۔ میرے بھائی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، معمولی اختلاف ہے، تھوڑی تھوڑی کمیاں ہیں، اگر وہ تھوڑا قریب آ جائیں، ہم تھوڑا قریب آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ بڑی آسانی سے اہل سنت اور اہل شیعہ، اہل تشیع دونوں قریب آ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا کفر اور اسلام دونوں ایک ہو سکتے؟ بتاؤ ذرا، حق اور باطل دونوں ایک ہو سکتے؟ کفر و شرک کو، توحید کو جدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کا مشن ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنا، امتیاز کرنا دین اسلام کا مشن، اسی لیے ہمارا وجود ہوا ہے۔ آج ہم شیعوں کو، رافضیوں کو اور سنیوں کو ایک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنا ہلکا بنا کر کے پیش کرتا ہے ڈاکٹر اسرار بہت ہلکا بنا کر کے پیش کرتا، ارے کوئی اختلاف نہیں ہے زیادہ، ایران جا کر کے ایران کا ایک سفر کیا، سارا دماغ ایرانی ہو گیا، سارا دماغ شیعہ اور رافضی بن گیا، ایسا لگتا ہے کہ بس شیعیت کے رنگ میں رنگ کر کے باہر آ گیا ہو اور سنیوں کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہو، ایجنٹ کی طرح سے کام کرنا شروع کر دیا۔ کتاب لکھی اور کہا شیعوں میں سنیوں میں ایک وجہ سے زیادہ دوری ہے، اگر شیعہ تھوڑا سمجھ لیں اور سنی تھوڑا سمجھ لیں تو دونوں کے درمیان کی دوری ختم ہو سکتی ہے۔ اور کیا کہتا میں آپ کو بتا دوں، وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا، بلکہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہتا ہے ڈاکٹر اسرار میرے بھائیوں ایران سے واپس آنے کے بعد کتاب کے اندر لکھتا بھی ہے اور ایران میں یہ بات کرتا بھی ہے، کیا کہتا ہے؟ بھائی ہمارے اور آپ کے درمیان جو دوری بہت زیادہ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیعہ جو ہے نا وہ حضرت فاطمہ کی شان میں غلو کرتے، بہت زیادہ غلو کرتے ہیں فاطمہ کی شان میں، اور اہل سنت جو ہے وہ حضرت عائشہ کی شان میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں۔ اگر شیعہ فاطمہ کو چھوڑ دے اور اہل سنت عائشہ کو چھوڑ دے، دونوں شیعہ بھی اور سنی بھی حضرت خدیجہ کو آئیڈیل بنا لیں تو دونوں کے درمیان کی فاقت کی دوری ختم ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے مانڈولی کا فارمولہ۔ عقیدے مانڈولی چلتی ہے میرے بھائی، عقیدے میں، ایمان میں ایسی مانڈولی چلتی ہے، تم اس کو چھوڑ دو ہم اس کو چھوڑ دیں ایک ہو جائے۔ میرے بھائی کیا کہنا چاہتا ہے مجھے بتاؤ، اہل سنت کیا غلو کرتے ہیں عائشہ کے بارے میں؟ کیا غلو ہے؟ اہل سنت اما عائشہ کو وہ مقام دیتے ہیں جو اللہ نے اس کے رسول نے ان کو مقام دیا ہے۔ اہل سنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنت رسول کو وہ مقام دیتے ہیں جو اللہ نے اس کے رسول نے وہ مقام ان کو دیا ہے۔ اہل سنت دونوں کا مقام پہچانتے ہیں۔ شیعوں نے یہ کام کیا ہے، حضرت فاطمہ کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور اما عائشہ پر لعنت برساتے ہیں، ان کو زانیہ کہتے ہیں، اور یہاں تک ابھی جو اس کی موت ہوئی اس سے پہلے جو ایران کا میرے بھائیوں سب سے بڑا نام جانا جاتا تھا خمینی، اس نے کہا تھا اگر حرمین شریفین پر ہم کو قبضہ مل جائے تو ہم سب سے پہلے قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قبر عمر کو، قبر ابو بکر عمر کو پہلے ہم اکھاڑ کر کے باہر نکالیں گے اور حضرت عائشہ کے بارے میں کہا میرے بھائیوں کہ اس کی قبر کو اکھاڑ کر کے باہر لائیں گے، زنا کی حد قائم کریں گے۔ میرے بھائیوں آج ایک طبقہ کیا کہتا ہے، ارے بھائی ایران کچھ بھی ہو جائے تو مسلمان ملک ہے، اسرائیل سے مقابلے میں ہے، یہودیوں کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، بھائی ہمارے لیے تو یہ ہے کہ کفار سے لڑ رہے ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں کھڑا۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہودیوں نے حضرت مریم کو زانیہ کہا کہ نہیں کہا؟ حضرت مریم کو زانیہ کہا،
ज़िनाकार कहा हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला, आज क्या कहा सिद्दीक़ा अलैहिस्सलाम को ज़ानिया और फाहिशा। और इन ईरान वालों ने क्या कहा, शियों ने क्या कहा मेरे भाइयों, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ानिया कहा, फाहिशा। उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया, इन पर इल्जाम लगाया। मुझे बताओ कि इस एतबार से भी कौन सा फर्क? उसके अलावा लोग कहते हैं अरे मुस्लिम मुल्क तो है। मेरे भाइयों, मैं नहीं कहता हर शिया काफिर है, लेकिन जिसका यह अकीदा हो, इल्म गैब का अकीदा रखता हो, ताजिए का सजदा करता हो, हजरत हुसैन की कब्र का सजदा करता हो, उन्हें आलिमुल गैब मानता हो, और ऐसे ही अपने औलिया 12 इमाम को, औसिया को मासूम समझता हो, उनका मकाम नबी से ऊंचा समझता हो, ऐसे लोगों के कुफ्र में कहां शक है? कुरान करीम को गलत समझता हो, बातिल समझता हो, उसमें तहरीफ करता हो, ऐसे लोगों का अकीदा तो कुफरी अकीदा है कि नहीं अकीदा मेरे भाई? इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमें चाहिए कि जंग बदर से इबरत हासिल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु कायद है कि नहीं कायद है? सारी उम्मत के इमाम है, रसूल है, जंग के अंदर भी आप कायद हैं। कोई भी मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के आगे बढ़कर के बात नहीं करता, सब लोग अपने कायद के साथ हैं, अपने इमाम के साथ हैं। मुसलमानों को चाहिए कि अपने कायदीन के पीछे पीछे चलें, क़यादत के पीछे चलें। मेरे भाइयों, जो सुन्नत के उलमा हैं उनको अपना आइडियल बना करके जिंदगी गुजारें। हर तरह के फितने में कोई भी बात करना शुरू कर देता, ऐसे लोग जहां आपको खामोश नजर आते हैं, जिनका रास्ता दोनों तरफ जाता है, तो इधर सुन्नत के साथ भी जुड़े रहते हैं, इधर राफिजियत और खारिजियत का भी कहीं ना कहीं दिफा करते रहते हैं, कभी खुले अल्फाज में तो कभी छुपे अल्फाज में। मेरे भाइयों, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस पैगाम को हमें और आपको जहन में रखना है कि इस्लाम की पहली इस्लामी जंग जो हुई थी वो रमजान में हुई थी। उसे पैगाम मिलता है हमें कि हम किसी भी तरह की बदनज़मी पैदा ना करें, अपनी क़यादत को समझें। हमारा अगर कोई मुसलमानों का हाकिम नहीं है तो हमारे उलमा हमारे कायद, हमारी जमात हमारी सरपरस्त है। अपने सुन्नत के उलमा को क़यादत दो और उनकी रहनुमाई में जिंदगी गुजारो। हर आदमी क़यादत करने की कोशिश ना करे, हर आदमी राय देने की कोशिश ना करे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बात लंबी हो रही है, मैं बस बात खत्म करता हूं यही बात कह करके कि जंगे बद्र में दुआएं मिलती है आपको, गिरियावजारी मिलती है आपको हिकमत अमली मिलती है, आपको क़यादत का मकाम मिलता है, आपको मातहती मिलती है। इन तमाम उसूलों को याद रखें और इस तरह के फितने आज नहीं, अब तो जो दौर बाकी बचा है फितनों का ही दौर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुर्बे क़यामत फितनों की कसरत हो जाएगी, फितनों की कसरत, हालत ऐसी हो जाएगी कि हमारा अपने दीन पर जमना आग के अंगारे पर चलने से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारी ईमान का इम्तिहान, हमारी सुन्नत का इम्तिहान, हमारी अमल साले का इम्तिहान, हमारी अपनी जिंदगी के पल पल का इम्तिहान शुरू हो जाएगा। अगर ऐसे आजाद रहोगे, इस्लामी तालीमात और हिदायत को सामने नहीं रखेंगे हम, तो मेरे भाइयों न जाने क्या हाल हो जाएगा हमारा। इसलिए अब नबूवत तो नहीं है, नबूवत खत्म हो गई, नबूवत की वरासत सुन्नत के उलमा के पास आई है। इन सुन्नत के उलमा को अपनी क़यादत दो, अपनी बालादस्ती दो, उनके हाथ पर हाथ रखो, उनकी रहनुमाई, उनके मशवरे से जिंदगी गुजारो और जल्दबाजी मत करो, अफवाहें मत फैलाओ, गलत सलत झूठी वीडियोज और यूट्यूब की क्लिपों को इधर उधर न फैलाओ, तबादले मत करो। इसलिए कि ये सबसे बड़ा फितना है इस वक्त का, जो हक और बातिल को गड़बड़ कर देता है। सच्चाइयां जो थोड़ी होती हैं, बहुत सारे झूठ में छुप जाती हैं, पता नहीं चलता सच्चाई क्या है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम इन हालात में इन उसूलों को अपने सामने रखें। और सबसे बुनियादी बात यह है, अपने उलमा को, अपनी सुन्नत के उलमा को क़यादत दो। नाअहल, जाहिल, बेइल्म, ब्रादर, सिस्टर और इधर के उधर के जिनका कोई उसूली मौक़िफ़ नहीं होता, जिनका कोई किताब और सुन्नत और सरफ़ उम्मत की बुनियाद पर कोई स्टैंड नहीं होता, ऐसे लोगों को सुनना, पढ़ना और उनकी बातों को यहां से वहां फैलाना, और इस्लामी मुल्कों, हरम शरीफ है इनके मुल्क को, खासतौर पर सऊदी अरब को, उनके कायदीन को बुरा भला कहना, वहां के उलमा को, अइम्मा को बुरा भला कहना, याद रखो ये खारजियत है, इख्वानियत है, जो ना गैर शऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर हम और आप उसके अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं।
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان فتنوں میں اپنی منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں کے حالات میں اپنی سنت کی راہ کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھٹکنے سے، بہکنے سے اور ادھر ادھر چلے جانے سے بچ سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔